ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ نماز کی طرح چادر باندھے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب نگاہ بیڈ پر نیم دراز ارشمان سکندر پر پڑی، وہ گھبرائی تھی کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سنا تھا کہ وہ عیاش ہے اور عورت کو کھلونا سمجھ کر استعمال کرتا ہے، جبکہ وہ خود صوم صلات کی پابند پردے دار لڑکی تھی۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ اس کی نظروں سے گھبراتی فوراً صوفے پر لیٹی اور سر پر چادر اوڑھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ جب کچھ دیر بعد ارشمان نے صوفہ چھوٹے ہونے کے باعث اسے نیند میں بے چین ہوتے دیکھا تو نرمی سے باہوں میں اٹھاتے بی جان اپنی خاص نوکرانی کے ساتھ ٹوکریوں سمیت ایک متوسط گھرانے میں بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شکن نہیں تھی، جبکہ اندر کمل کی سہیلیاں اسے سجانے میں مصروف تھیں، کیونکہ آج اس کی ہونے والی ساس اسے دیکھنے کو آئی تھی۔ بی جان کے ان کی زندگی میں بہت سارے احسانات تھے۔ انہوں نے مشکل وقت میں اس کے باپ کو نوکری لگوا کر دی تھی، یہاں تک کہ ان کی پڑھائی کا ذمہ بھی انہوں نے کافی عرصے تک اٹھا کر رکھا تھا۔ اب وہ اپنے اکلوتے پوتے کے لیے جب ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کو آئیں تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ممتاز، میں تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گی اور نہ ہی تمہیں اپنے احسانات کے بوجھ تلے دبانا چاہوں گی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر تم کو مجھ پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کو مجھے سونپ دو گے، اس کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھوں گی۔ ممتاز صاحب نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ جو مل گیا تھا، شاید ان کی کوئی نیکی تھی جو اتنے اچھے گھر کی خاتون خود ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کو آئی تھی۔ بی جان، مجھے آپ کی نیت پر بھلا کیسے شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ میری بیٹی کا خیال رکھیں گی تو مجھے پورا یقین ہے۔ ادھر کمل کی دوستیں اسے تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ اچانک انہیں خبر جو ملی کہ رشتے والے کمل کو دیکھنے آئے ہیں۔ کیا معلوم اس کے پوتے کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو۔ یہاں امیر گھروں کی عورتیں صرف اسی وجہ سے رشتہ مانگتی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک سہیلی نے اپنا نظریہ بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ کمل کوئی جواب دیتی، اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ انہیں بری طرح ڈانٹتی یہ بھی سمجھا چکی تھی کہ کسی کے دل میں برے خیال نہیں ڈالنے چاہیے۔ تمہیں بی جان کے بارے میں برا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ کمل کی ماں نے ان کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اپنی بیٹی کو ہر ہنر سکھایا تھا۔ پڑھائی لکھائی کے ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی۔ بی جان کی نظر جیسے ہی اپنی ہونے والی بہو پر پڑی، انہیں اپنی پرچھائی دکھائی دی۔ وہ بالکل ہو بہو اپنے نام جیسی تھی۔ یہ نام بھی تو انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ اپنے ارشمان کے لیے انہیں وہ بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ ایک ایسی ہی لڑکی ان کی ارشمان کو سیدھے راستے پر لا سکتی تھی۔ بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ کمل کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اپنی بے وقوف دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ کچھ الٹا سیدھا مت سوچے۔ وہ پاگل لڑکیاں جو ڈرامے دیکھ دیکھ کر ایسی بن گئی ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے 5000 کا نوٹ ہاتھ پر رکھ چکی تھی، جس کو ماں کے اشارے سے اس نے تھام لیا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد آخرکار یہ رشتہ طے ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آگے پیچھے لڑکے کے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ وہ رشتہ پکا کر کے جیسے ہی گھر واپس آئیں، سب نوکر چاکر کافی حیران ہوئے تھے۔ نہ جانے کس کی قسمت پھوٹنے والی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے ضرور سچائی کو چھپا کر رشتہ طے کیا ہوگا، ورنہ کون اپنی بیٹی کو یوں اندھے کنویں میں پھینکے گا۔ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ان کی چھوٹی بہو ساری باتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ان کا دل تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کریں گے۔ انہیں تو اپنی بیٹی کی حرکتوں پر پورا یقین تھا کہ وہ ارشمان کو ضرور شیشے میں اتار لے گی۔ اگلے مہینے شادی کی تاریخ تھی۔ بی جان نے کسی سے بھی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ارشمان حسن کی اعلیٰ مثال تھا۔ بی جان کہا کرتی تھی یہ حسن اس نے اپنی ماں سے چرایا ہے۔
آج بی جان اپنے کسی جاننے والے میں اس کا رشتہ طے کر کے آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس لڑکی کی تعریفوں کے پل کافی بار باندھ چکی تھی، جس کو خاموشی سے وہ سن رہا تھا۔ یقیناً وہ اچھے گھر کی شریف لڑکی ہوگی، ورنہ بی جان کی نظروں میں اتنا اچھا بننا عام بات تھوڑا ہی تھی۔ وہ ورزش کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دن بعد اس کی زندگی میں ایک نیا وجود آنے والا تھا، جس کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر تھیں۔ ارشمان، تم مجھے دوزخ کی بھٹی میں پھینک کر خود ایسے پاک باز کیسے بن سکتے ہو؟ تبھی نوین دندناتی ہوئی جم میں آئی تھی۔ اس کو ذرا تمیز اور حیا نہیں تھی، بلکہ لباس ہی ایسے زیب تن کرتی کہ جسم چھپنے کے بجائے مزید نمایاں ہوتا تھا۔ کئی دن سے وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ وہ گھر کو واپس لوٹی تھی تو اپنی ماں سے ارشمان کی شادی کی خبر سننے کو ملی۔ ارشمان ایک نظر اسے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ مار کر پیچھے ہو گیا۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کتنے لڑکے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک وہ تھی جو ارشمان سکندر کے علاوہ کسی کو سوچتی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کب اپنے پیچھے لگایا؟ وہ اسے الٹا سوال کرنے لگا، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ یہی تھا، کبھی اس نے نوین کو اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا۔ اس کا سٹینڈرڈ کبھی نوین ہو نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ جا کر بی جان سے لڑائی بھی کر کے آئی تھی کہ وہ کیسے کہ اس کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال سکتی ہیں، جس پر بی جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جانتے ہو۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے تو اس سے اس کا کیا لینا دینا تھا؟ اسے اپنے لالچی چچا، اس کے خاندان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ وہ تو بی جان کو بھی ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے تم اپنی بی جان کے کہنے پر مجھ سے ایسی دوری برت رہے ہو، وہ تو ہمیں پہلے سے ہی پسند نہیں کرتی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا اور کونی سے پکڑ کر ایک طرف کیا۔ نوین کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، جس سے سامنے والے کو ذرا پرواہ نہیں تھی۔ بی جان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ نوین کو بی جان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑھیا کو مرتے ہوئے بھی آرام نہیں تھا، وہ بھی تو ان کی پوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت دیکھنے کے باوجود بھی ارشمان کو کسی اور کے ہاتھوں کیسے سونپ سکتی تھی؟ وہ تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتی ہیں۔ اس کے دماغ میں نفرت، ضد اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ ہوش میں آؤ، میں تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ دھکا دیتا اسے دور کر کے خود باہر نکل گیا۔ نوین نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اب یہ محبت ایک انتقام میں بدل چکی تھی، اور وہ کبھی ارشمان کو اپنی نئی زندگی میں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مسٹر ارشمان، تمہارے پاس پورا موقع تھا کہ تم اپنی بی جان کو منا کر میری محبت کو اپنا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہیں میری محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ تمہارا عورت کو اپنی قربت کے نشے میں سراب کرتے رہے، لیکن میری طرف کبھی نظر کرم نہیں کی۔ اب تک صرف اسی وجہ سے خاموش تھی کہ مجھے لگتا تھا میں تمہیں حاصل کر لوں گی، لیکن اگر اب تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہاری زندگی میں کوئی خوشی نام کی چیز رہنے نہیں دوں گی۔ اپنی مٹھی کو دباتے ہوئے وہ خود سے وعدہ کر رہی تھی کہ اس کی بربادی کا تماشا خود دیکھے گی۔ اس سے پہلے اسے بی جان کو ٹھکانے لگانا تھا۔ بی جان کے شوہر نے دراصل خاندان کی نسل کے لیے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بی جان ہمیشہ سے ان کے دل کے قریب رہی تھی۔ اپنے انداز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں وہ بہت جلد جگہ بنا لیتی تھی۔ ان کی سوتن تب بھی ان سے حسد کرنے لگی تھی اور بی جان کی قربانیاں بھول گئیں۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد زیادہ حصہ بی جان کے نام ہوا، جسے دونوں سوتیلے بھائیوں میں عجیب سی دراڑ پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو بی جان نے کافی کوشش کی، لیکن اپنے بیٹے کو کھو کر ایسے لوگوں کے چہرے پر لگے نقاب کو اچھے سے پڑ گئی تھی۔ ارشمان کی تربیت انہوں نے اکیلے ہی کی تھی، جو بڑا ہو کر عیاش طبیعت بن گیا۔ وہ اس کے لیے کافی فکر مند رہتی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اچھے گھر کی لڑکی سے شادی کروا دیں گی، تاکہ جب ذمہ داری اس کے کاندھوں پر پڑے گی تو وہ خود ہی راستے پر آ جائے گا۔
یہ بات اب کتنی درست ثابت ہونے والی تھی یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ ارشمان نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کمل کا آخری پیپر تھا اور کالج سے گھر پیدل سہیلیوں کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، جب ہی اس کے پاس سے کالی بڑی گاڑی گزری، جس میں بیٹھا آدمی تیزی سے گاڑی کو اس کے قریب سے لے گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا آوارہ شعر پڑھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو اس نقاب پوش کو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ اچھے سے اس کا چہرہ حفظ کر چکی تھی۔ اسے ایسے مردوں سے سخت نفرت تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے عورت خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ پیپر اینڈ ہوتے ہی وہ بھی جلد ان سب باتوں کو بھول گئی تھی، کیونکہ شادی کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ دنیا داری کو دیکھتے ہوئے ارشمان کے سوتیلے چچا اور نوین بھی شادی میں شامل ہوئے تھے۔ نوین دلہن کے کان میں کچھ ایسا کہہ گئی جس سے وہ ایک نظر مڑ کر ارشمان کو دیکھنے لگی۔ وہ پہچان چکی تھی کہ جس گاڑی میں اسے چھیڑا گیا تھا اس میں یہ لڑکا بھی موجود تھا۔ اسے اپنی دوستوں کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اپنی ماں کو ایک نظر دیکھ کر، جن کا چہرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شادی کی ساری خوشی یک دم پھیکی پڑ گئی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ خود کے مقدر پر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے اپنے شوہر کے بارے میں علم ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ کیا وہ اپنے والدین پر اتنا بوجھ تھی کہ سر سے اتارنے کو انہوں نے ایسا شخص منتخب کیا؟ ارشمان جب کمرے میں آیا تو گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز سنی تو بالکنی کی وال سے ٹیک لگاتے اپنی نئی نویلی بیوی پر پڑی۔ وہ دوسرے ہی لمحے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، ہلکے ہاتھوں سے اپنے میک اپ کو مٹا رہی تھی۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں دبا رہی تھی جب اس کو اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اپنی بی جان کے کہنے پر وہ نکاح کے لیے حامی تو بھر چکا تھا، لیکن اب سامنے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے گہرا افسوس ہو رہا تھا۔ شادی کا لڈو کھائے ابھی 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ جو دونوں کو ہی پچھتانا پڑ رہا تھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا بیزاری سے سامنے کھڑا ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر دستخط کروائے گئے تھے؟ روبدار بھاری پرسوز آواز سن کر کمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر گھٹنوں سے نکالا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے نصیب میں ایک نیک، پرہیزگار اور باحیا مرد کو مانگا تھا، تو کیا اللہ کو وہ اس قابل بھی نہ لگی؟ بلا شبہ سامنے کھڑا مرد حسن کی مثال تھا، لیکن وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ ہچکی لیتے ہوئے اس نے خود کو سمیٹا۔ سونے پر سہاگا اس کی آواز کس قدر سحر طاری کرتی تھی۔ وہ کئی لمحے تک اس کی جانب سے نظریں نہ پھیر سکی۔ اپنے نصیب پر خوش ہو یا کھل کر ہنسے اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس کی حسین بھیگی آنکھیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اپنی پوزیشن کو بھول کر اسے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا کہ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو یہاں کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے پسند نہیں کہ کوئی یوں میری بات کو اگنور کرے، اور آئندہ پہلی بار میں ہی جواب دے دیجیے گا۔ اس مرتبہ مقابل کا لہجہ خشک، کھردرا اور تاثرات سر ترین تھے۔ وہ اس پر کسی قسم کی سختی کر کے بی جان سے اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا۔ مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ وہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، آج اپنے شوہر کو آئینہ دکھانے سے گریز کرتے جھوٹ بول گئی۔ اس کا رنگ باہر سردی میں بیٹھنے کے سبب سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے بدلتے رنگوں کو ارشمان نے مبہوت ہو کر دیکھا اور قدم با قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ وہ پیچھے کی جانب ہوتی اب گرل کے ساتھ لگ چکی تھی۔ تم جھوٹ بولتی فوراً پکڑی جاتی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری بی جان نے ایک جھوٹی لڑکی کو میرے لیے منتخب کیا ہوگا۔ وہ سختی سے بولا، کیونکہ اسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آج تک اپنی زندگی میں برے سے برا کام کیا تھا، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ نہیں تو؟ وہ ہکلائی۔ آپ کو شاید شدید صدمہ لگا ہے۔ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ کا شوہر ایک عیاش اور رنگین طبیعت شخص ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو پڑھتا فوراً پہچان چکا تھا اور جانتا تھا کہ وہ اپنے نصیب پر رو رہی ہے۔
ارشمان سکندر کے اندر غصے کا لاوا پھٹنے سا لگا۔ وہ لڑکی اس کو اتنا حقیر سمجھتی تھی کہ اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ لڑکی اسے پا کر رو رہی ہے۔ جب تک خود چل کر اب تم میرے پاس نہیں آؤ گی، ارشمان سکندر تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارے چہرے کا اڑتا رنگ بتا رہا ہے کہ میری بات 100% درست ہے۔ بے فکر رہو، میں خود سے تمہیں چھونے والا نہیں ہوں۔ ارشمان سکندر پر اتنا بھی لڑکیوں کا کال نہیں پڑا۔ وہ چبا کر کہتا زور سے بالکنی کی گرل بند کرتا اندر چلا گیا۔ اس نے اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کام پورے چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کا اچھے سے انتخاب کرے گا۔ اس کی بی جان نے آخر کو پردے دار اور پاکیزہ عورت اس کے لیے ڈھونڈی ہے۔ وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اگر اس کے والدین کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو شاید وہ اسے ہی ڈانٹتے۔ جب ہی ہمت کرتے بولنے کے لیے اپنے کپ کپاتے لبوں کو دانتوں میں دبائے، اس نے بے دردی سے اپنے دونوں گالوں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑ ڈالا، جبکہ مقابل کا غصہ تو اس کی چپ سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ جو اس کے سرخ پڑتے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ بے فکر رہو، اس کمرے کی بات باہر نہیں جائے گی۔ وہ دانتوں کو آپس میں جما کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ خود 1000 گنا ساری زندگی کرنے کے بعد وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ اس کے نصیب میں ایک پردے دار لڑکی لکھتی جائے گی جو اس کی خواہش بھی کرے گی۔ وہ خود کنفیوز سی کھڑی تھی، لیکن ارشمان سکندر نے اسے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی مدد کے لیے کچھ کہا۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی خود ہی اندازے لگاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہاں اس کے استعمال کے جو کپڑے پڑے تھے اس کو دیکھتے ساتھ ہی دھوئیں نکل آئے۔ وہ اتنی ہی تیزی سے باہر نکلی۔ کیا ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے لہجے میں اجنبی پن تھا۔ وہ میرے کپڑے وہاں نہیں ہیں۔ وہ سر گرا کر پھر بستر میں منہ دے چکا تھا کیونکہ سارا دن کام کرنے کے بعد تھک چکا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ڈریسنگ روم کے اندر چلی گئی، جہاں کافی جد و جہد کے بعد اس کے کپڑے مل چکے تھے، جس کو پانے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس نے قلعہ فتح کر لیا ہو۔ اپنے آرام دہ کپڑے پہن کر جب باہر آئی تو مصیبت کا پہاڑ کھڑا تھا، لیکن دوپٹے کو نماز کی شکل میں باندھنے کے بعد وہ عشاء کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز کی طرح چادر باندھے کمرے میں داخل ہوئی، جب نگاہ بیڈ پر نیم دراز ارشمان سکندر پر پڑی۔ وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں جلد ہی کمرے کے لیمپ کو بند کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھبرائی تھی کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سنا تھا کہ وہ عیاش ہے اور عورت کو کھلونا سمجھ کر استعمال کرتا ہے، جبکہ وہ خود صوم و صلات کی پابند پردے دار لڑکی تھی۔ اس کی کزن تک اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی فوراً صوفے پر لیٹی اور سر پر چادر اوڑھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ جب کچھ دیر بعد ارشمان نے صوفہ چھوٹے ہونے کے باعث اسے نیند میں بے چین ہوتے دیکھا تو نرمی سے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی، اتنا تو وہ کر سکتا تھا۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت اب ارشمان کی ذمہ داری تھی۔ کمل اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اگر حق لینا بھی چاہتا تو وہ روک کر اللہ کے سامنے نافرمان کیسے بن سکتی تھی؟ لیکن ارشمان نے کچھ نہیں کیا بلکہ سو گیا۔ شادی کی اگلی صبح کمل نے بی جان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ وہ ان کی باتوں کو سن کر کہیں سے بھی یہ اندازہ نہ لگا پائی کہ انہوں نے یہ شادی کسی مطلب پرستی میں کروائی ہے۔ وہ ہر بات میں ارشمان کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ وہ شاید ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ چاہ کر بھی ان سے پوچھ نہیں پائی کہ آپ نے اپنے لاڈلے پوتے کی تربیت میں کمی کیوں چھوڑ دی؟ وہ اتنا عیاش اور آوارہ کیوں بن گیا؟ بیٹا، تمہارا شوہر اب تک نیچے کیوں نہیں آیا؟ ویسے تو ارشمان کو لیٹ اٹھنے کی عادت ہے، لیکن اگر تم پیار سے کہو گی تو وہ ضرور جلدی اٹھ جائے گا۔ وہ دانت تلے ہونٹ دبا کر چبانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارشمان سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا
اور دل میں سوچا کہ خوبصورت بیوی کے ساتھ اگر تھوڑی چالاک اور ذہین بیوی بھی مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بی جان، میں آپ کی بہو کا اوپر انتظار کر رہا ہوں، اور یہ مجھ سے نظر بچا کر نیچے آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بی جان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کے سر پر پیار دیتے کمل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب بی جان نے انہیں دعائیں دیتے ناشتے کے انتظام میں مصروف ہوئیں تو دھیرے سے ارشمان اس کے قریب ہوا۔ تمہیں کم از کم بالوں کو ذرا سا گیلا کر کے نیچے آنا چاہیے تھا۔ کیا معلوم نہیں کہ دادی کا کتنے سال کا تجربہ ہے؟ وہ ایک نظر میں ساری حقیقت سمجھ جائیں گی اور ہمیں ان کے سامنے ڈرامہ کرنا ہی ہے۔ وہ پہلے اس کی اس بے شرم کی بات پر سرخ ہوئی، لیکن مفہوم سمجھتے ہوئے اسے خود اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ارشمان نے اپنی بیوی کو چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پر لی تھی۔ ایک دن میں ہی اسے اتنا ذمہ دار ہوتے بی جان تو بہت خوش تھی، جبکہ کمل کو لگا وہ اپنی بی جان کے سامنے نمبر بنانے کی خاطر یہ سب کر رہا ہے۔ کمل کے والدین بھی بے حد خوش تھے، کیونکہ ارشمان سے بہت اچھے طریقے سے ان سے ملا تھا اور اپنے والدین کی طرح انہیں عزت دی تھی۔ ولیمے پر سلامی میں بی جان نے انہیں 7 دن ہنی مون کا پیکج دیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور بی جان کی انوکھی خواہش پر وہ کافی کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ ایک دن میں ایک اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس شخص سے شادی کے ہفتوں بعد بھی وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا کیا تک بنتی تھی؟ وہ بی جان کے ساتھ لان میں بیٹھی تازی ہوا سے لطف اندوز ہوتی، ان کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، کیونکہ آج اس کا دھیان اس جگہ سے زیادہ ہنی مون کینسل کروانے کی طرف تھا۔ گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز کی غرض سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ بی جان نے وہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ ارشمان کی ماں کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا، لیکن پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے، جو ان کا پوتا لڑکیوں کا اسیر اور دیوانہ ہو گیا۔ وہ اسے دبے لفظوں میں کئی بار سمجھاتی رہتی تھی۔ وہ ہر بار یہی کہہ دیتا کہ وہ خود چل کر ان عورتوں کے پاس نہیں جاتا۔ بی جان ان دونوں کے نصیب کے لیے دعا کرنے لگی۔ دونوں سے انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کی زندگی خراب ہو۔ وہ دعا کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہوتی تھی تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد ہی فارغ ہوتی۔ وہ عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری تھی۔ دولت اور شہرت ہونے کے باوجود بھی کبھی اس پر فخر یا غرور محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ غریبوں میں تقسیم کرتی رہتی تھی۔ کمل کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ اب تک اس خدا نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس بار جلدی نتیجہ اخذ کر کے وہ کوئی بھاری نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میرے اللہ، میں پہلے ہی تیری بہت بڑی گنہگار بنتی جا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ شوہر کے کیا فرائض ہوتے ہیں، لیکن میں دلی طور پر اس رشتے کو ایکسپٹ کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ ہی اس بار کوئی وسیلہ بنا کر یہ ٹرپ کینسل کروا دیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کے حالات کیا ہیں۔ میں کوئی بھی بات کر کے بی جان کا دل نہیں توڑ سکتی۔ ارشمان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ بی جان کو کبھی ان کے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ بی جان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اوپری خانے سے سفری بیگ نکالا اور اس میں ضرورت کی اشیاء نکال کر رکھنے لگی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس ملک میں وہ جا رہی ہے وہ ملک کیسا ہے۔ اسے ٹھنڈے کپڑے رکھنے چاہیے یا ابھی تو اس کے شوہر کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ سارا دن وہ گھر سے ایسے غائب رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بیگ وہیں چھوڑ کر واپس آئی۔ اسے لگا جیسے ارشمان آیا ہوگا، کیونکہ اس نے بات کرنی تھی کہ وہ کسی طرح ٹرپ کو ختم کروائے۔ بی جان نے انہیں قریب لانے کو اکیلے بھیجا تھا۔ اوہ آپ؟ وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی، کیونکہ اس گھر میں بی جان کے علاوہ اس کی کسی سے کوئی خاص بات چیت نہیں تھی۔ سب کے رویے میں ایک عجیب کھچاؤ تھا، جیسے عجیب سا ماسک چڑھایا ہو۔ جو دکھتا تھا وہ تھا نہیں۔ اس کو دروازے سے داخل ہوتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لیتے ہونٹ سکیڑے۔
وہ ارشمان کی چچا زاد کزن تھی جو رشتے میں اس کی نند بھی لگتی تھی، ہمیشہ سے موڈی طبیعت کی مالک۔ اگر دل ہوتا تو بلا لیتی، ورنہ پاس بیٹھے بھی انجان بن جاتی۔ ہاں کیوں، تم ارشمان کا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے سرسری انداز اپناتے سوال کیا۔ وہ اسے گہری نظروں سے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر کمل کافی جھجکی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کا آنا کافی حیران کر گیا۔ کبھی آپ نے یوں بغیر مطلب مجھے مخاطب نہیں کیا نا؟ یوں اچانک کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ کافی صاف گوئی سے اپنے اندر کی پریشانی کو چھپاتے بولنے لگی۔ مقابل نے ہنس کر اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے داد دی۔ ہاں لیکن آج دل کیا تم سے مل آؤں، اور تم اور ارشمان ہنی مون پر جا رہے ہو۔ وہاں کی مناسبت سے ڈریس بھی بتا سکتی ہوں۔ مجھے پتا ہے ارشمان کو کیسے کپڑے پسند ہے۔ ویسے تم کیا کر رہی تھی؟ کہیں میں غلط وقت پر تو نہیں آ گئی؟ اس نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے پوچھا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ببل نکال کر چبانے لگی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو بری طرح اسے چبھا تھا۔ کمل نے اپنے غصے کو قابو کرتے منع کیا۔ بس نماز پڑھ کر ابھی فری ہوئی تھی، اور ٹرپ کے لحاظ سے میں خود ارشمان سے پوچھ کر بیگ تیار کروں گی، کیونکہ جیسا وہ لڑکی ظاہر کر رہی تھی ویسا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بی جان کا اعتماد ہی تھا کہ اس نے بغیر ڈرے اسے منہ پر انکار کر دیا۔ وہ اس کے عین سامنے بیڈ پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ اچھا تو تم واقعی جا رہی ہو ارشمان کے ساتھ؟ کیونکہ مجھے تو تم دونوں کے درمیان کچھ نہیں لگتا۔ بھمیں چڑھاتے وہ اسے سوال کرتے اندر تک جائزہ لے رہی تھی۔ کمل اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ اپنے بیڈ روم کے راز کسی دوسرے انسان کو بتا کر رشتہ خراب کرنے میں تماشا لگاتی۔ جی، بی جان چاہتی ہیں ایسا ہو، اور مجھے اور ارشمان کو کوئی اعتراض نہیں، اس نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ ارشمان جیسا مرد کسی ایک عورت پر ٹکنے والا انسان نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم اس کے ساتھ خوش ہو۔ تم دونوں تو اجنبی لگتے ہو۔ دونوں ہاتھ بازوؤں پر باندھے اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسا تجزیہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ یہ لڑکی بات بے بات اس کی بے عزتی کیے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے اس نے پھر سے ٹٹولنا چاہا، جس کے جواب میں صرف جی ملا۔ جی، کمل نے مضبوط لب و لہجے میں جواب دیا۔ لیکن کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ ارشمان خوش ہے تمہارے ساتھ یا نہیں؟ کہیں ماضی میں شاید اس کے شوہر کے اس لڑکی کے ساتھ گہرے مراسم رہے ہوں گے، تبھی تو وہ اتنی ڈھٹائی اور صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اب بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری شادی بی جان کے کہنے پر ہوئی ہے، ورنہ ارشمان جیسے شخص کا تم کبھی انتخاب نہیں ہو سکتی۔ تم میں تو کچھ بھی ایسا نہیں سوائے ایک بھولے پن کے۔ تم کبھی بھی اس شخص کا انتخاب نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسے پھنکار رہی تھی جیسے اس نے گہری چوٹ کھائی ہو۔ آپ کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کے بارے میں بہت علم ہے۔ میں پھر بھی کہوں گی کہ اب میں ان کا انتخاب ہو چکی ہوں، چاہے جیسا بھی ہو۔ آپ ہمارے معاملات سے دور رہیں۔ وہ بھی بغیر کچھ لحاظ کے اسے وارن کر چکی تھی۔ اسی لمحے وہ اندر کو آتا اگلے ہی لمحے دروازے پر رک گیا۔ اپنی بے عزتی کرواتی وہ لڑکی وہاں سے تیزی سے جا چکی تھی۔ وہ اندر گیا تو کمل اسے بھی کافی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی بیوی پرانی محبوبہ سے مل کر کافی غصہ ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار وہ بیوی والے تیور دکھا رہی تھی۔ نوین ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اسے لگا کنول جیسی ڈرپوک لڑکی اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچے گی، لیکن الٹا وہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اپنی پرانی محبوباؤں سے کہہ دیا کرو کہ میرے منہ لگنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے یہ لڑکی میرا دماغ کھانے کو آ گئی ہے۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کی جانب دیکھنے لگا جو بے وجہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ آئندہ اگر وہ تمہیں بات کہے تو منہ توڑ دینا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے حیران کر گیا۔ انگلی کو چباتی وہ پھر سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ارشمان نے اس کو دیکھا۔
میں جانتا ہوں تم بی جان کے حکم کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن ان کی بات ہم ٹال نہیں سکتے ورنہ انہیں شک ہو جائے گا۔ اپنے کچھ موٹے کپڑے رکھ لینا، زیادہ دن نہیں رکیں گے، کام کا بہانہ کر کے جلد واپس لے آؤں گا۔ گاڑی اونچی نیچی ڈھلوان سے گزر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی بھی ایسی جگہوں سے گزر نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جہاز میں بیٹھنے کا سفر طے کر کے یہاں تک آئی تھی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بغیر کچھ بولے مسکراتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے سمجھ جاتا تھا کہ وہ کب مسکرا رہی ہے اور کب اداس ہے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد لکڑی کے ایک چھوٹے سے کاٹیج میں انہوں نے قیام کیا، جس پر بتایا گیا کہ وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے اور ہوٹل کی بجائے یہ جگہ انتخاب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی اس جگہ سے اچھی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ کمل کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کی محفل میں کیسے ایڈجسٹ ہو سکے گی۔ شاید وہاں جا کر وہ اسے نیچا دکھائے کیونکہ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ارشمان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے جتنے دن ہم یہاں ہیں ہم ایک دوسرے کا دوست بن جانا چاہیے، اور ویسے بھی تمہارا طلاق لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ساری زندگی یوں انجان بن کر کیسے گزاریں گے؟ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے تو شاید ہم ایک دوسرے کی اچھائی برائی کو سمجھ سکیں۔ کمل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کبھی اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے پھر بھی اس کے نصیب میں ایسے شخص کو کچھ سوچ سمجھ کر لکھا ہوگا۔ وہ بغیر کچھ بولے سر ہلا گئی۔ تم ایسے ہی کم بولتی ہو یا یہ اسپیشل کوالٹی صرف میرے ساتھ اپنائی ہوئی ہے؟ ویسے مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارا انتخاب کبھی نہیں ہوتا، لیکن تم میرا انتخاب ضرور ہو، کیونکہ تم میری بی جان کی پسند ہو، اور تم اعلیٰ ظرف اور اچھے اخلاق کی ہو کہ کسی بھی مرد کی پسند ہو سکتی ہو۔ تمہارے جیسی بیوی اگر ہو تو انسان گھر سے نکلتے خوف نہیں کھاتا، اسے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اتنی اچھی ہے۔ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کا انسان تھا کہ عورت کی اچھائی کرنے سے پہلے ذرا بھی ہچکچاتا نہیں تھا، ورنہ اس نے کافی داڑھی والے مرد دیکھے تھے جو عورت کے حقوق کو دبا لیتے تھے۔ وہ اس کی باتوں سے امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کم گو نہیں ہوں، لیکن مجھے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وقت لگتا ہے، اور میں آہستہ آہستہ باتیں بھی کرنے لگ جاتی ہوں۔ ارشمان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اس نے بی جان سے باتیں کرتے اسے کافی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ کھل کر باتیں کیا کرتی تھی۔ تم تھک چکی ہوگی، آرام کرو، میں کھانا بناتا ہوں۔ آپ کھانا بنائیں گے؟ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے امیر گھر کے بیٹے کو کیا کھانا بنانا آتا ہوگا؟ کیا وہ واقعی اس کی خاطر کچن میں جائے گا، اس کی آرام کا اتنا خیال کرے گا؟ ہاں، میں کیوں کھانا نہیں بنا سکتا، بلکہ شاید تم سے اچھا ہی بناؤں گا۔ کافی بار بی جان کی فرمائش کر ان کے لیے بھی بنایا تھا، اور بے فکر رہو، تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی ضرور کھاؤں گا۔ لیکن فی الحال بی جان کی روایت ہے کہ بیوی کو ایک ہفتے کام نہیں کروایا جاتا، تب تک کا کھانا میرے ہاتھ کا کھا لو۔ وہ سونے کے بجائے کچن میں آ کر آرام سے اس کے قریب بیٹھ گئی، جس پر ارشمان نے روکا بھی نہیں تھا۔ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران ارشمان کو معلوم ہوا کہ اس نے ماسٹرز تک کی پڑھائی کر رکھی ہے، جس پر وہ کافی حیران اور خوش بھی تھا۔ اچھا ہے، ہمارے بچوں کو ٹیوشن نہیں جانا پڑے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنس دیا، جبکہ کمل تو شرم سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ ارشمان نے اسے بتایا کہ اس نے BBA کر رکھا ہے، اور آج کل وہ صرف بی جان کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ دراصل جب زمینوں کا بٹوارا ہوا تو شہر کی فیکٹری چھوٹے چچا کے نام کر دی گئی، جبکہ زمینوں کا سارا اختیار بی جان نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے نیند آنے لگی، لیکن وہ چائے بنا کر لے آیا۔ اس کی روٹین کافی سادہ تھی۔ اگلے دن کی روٹین کافی دلچسپ رہی۔ صبح ہی بی جان سے بات کرنے کے بعد ارشمان اسے وہاں کی مشہور جگہوں کو گھمانے لے گیا۔ وہ اس سے خود چھوٹے چھوٹے سوال اس جگہ کے متعلق کر لیتی تھی۔ تم نے یہ پردہ کب سے شروع کیا؟
اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتا سوال کرنے لگا۔ کالج جانے کی عمر سے یہ پردہ شروع کیا۔ پہلے اماں کی دیکھا دیکھی کیا کرتی تھی، پھر میں نے قرآن پڑھا تو پابندی سے کرنے لگی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاں آج کل کے زمانے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ بن چکا تھا، وہاں یہ لڑکی اپنے آپ کو کتنا سنبھال کر چل رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی کو پسند کر بیٹھا تھا، اور مجھے اب لگتا ہے وہ میرا ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا۔ وہ خود میرے پیچھے چل کر آئی تھی اور ہم دونوں بہت آگے نکل چکے تھے، لیکن اچانک میں نے اس سے کسی اور انسان کے ساتھ اتنا قریب دیکھا کہ ہوٹل میں وہ اپنے درمیان کے سارے پردے گرا چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا۔ میں بھی عورت کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا، لیکن میں صرف ان عورتوں کا استعمال کرتا تھا جو خود میرے پاس آ کر بے وقوف بننا چاہتی تھیں۔ میں نے کبھی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ میرا بہت غلط فیصلہ تھا۔ وہ خود ہی اسے اپنے متعلق بنانا شروع ہو گیا۔ عیاش طبیعت صرف تبھی نظر آتی تھی کہ وہ پیسہ اڑاتا تھا، لیکن وہ اپنا پیسہ صحیح جگہ اور صحیح لوگوں میں اڑاتا تھا۔ وہ ان بچوں کے ٹیلنٹس کو باہر لاتا تھا جن کو غربت کی نظر دھول مٹی کھا جاتی ہے۔ وہ کبھی جتاتا نہیں تھا۔ تمہیں جتانے کے لیے نہیں، ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ میں نے شادی کے بعد لڑکیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ یہ ہفتہ ان کا بہت اچھے سے گزرا تھا۔ یہ کہا جائے کہ ارشمان نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا۔ بی جان ان کی واپسی سے بہت خوش تھی۔ جو جانے سے پہلے فاصلے تھے اب وہ مٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بغیر جھجکے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ نوین ان کے قریبی دیکھ کر جل سی گئی تھی۔ جو مقصد اس نے دیکھا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بیٹا کچھ دیر اس کو اس کی ماں کے گھر چھوڑاؤ، وہ بیچاری 2 بار اس کا پتہ کرنے آ چکے ہیں، لیکن میں نے یہ بتایا کہ تم دونوں ہنی مون پر گئے ہو۔ اداس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے چھوڑاؤ۔ ان کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ ان کے والدین کے گھر اسے لے گیا، جنہوں نے بڑی آؤ بھگت کی تھی۔ اپنے ہونے والے داماد کے لیے وہ کمی کوئی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب کمل اپنے بغیر لگی لپٹی رکھے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتانے لگی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ اس سے اپنے جذبات کا اظہار کر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرو۔ مزید اس رشتے کو یوں لٹکا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے موقع دینا چاہتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی بے وفا نہیں پاؤ گی۔ میں اس رشتے کو نبھانے کو تیار ہوں۔ وہ اتنے دن کی بے تکلفی اور دوستی تھی جس کی بنا پر وہ تیار ہو گئی۔ وہ اس کی رضامندی دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کبھی اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اگر ایک بار کہہ کر وہ مان گئی تھی تو وہ بھی اسے رانی بنا کر رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے اس نے خاص اس کمرے کو تیار کیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ بی جان نے اپنی عمر کے تجربے سے ان کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ شاید انہیں گھر والوں سے دور ہی سکون ملنا تھا، ایسے لوگوں سے دور جو اسے ارشمان کے خلاف بھڑکائیں۔ مجھے آپ پارلر کیوں لے جا رہے ہیں؟ شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارشمان نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ تاکہ تم میرے لیے سج سنور کر بیٹھو۔ پہلے میں تمہیں غور سے دیکھ نہیں پایا تھا اور اب چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے خاص تیاری کرو۔ اسی وجہ سے تمہیں پارلر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تمہارے بھروسے چھوڑ دیتا تو صرف سرما ڈال کر میرے سامنے بیٹھ جاتی۔ وہ پارلر پر تیار ہوئی۔ ارشمان سکندر نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ گھر کے بجائے وہ اسے صرف فارم ہاؤس لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان بہت کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اتنا برا نہیں تھا۔ اس کی والدہ نے ساری حقیقت سن کر اسے کہا تھا کہ کسی کے کردار کا فیصلہ کرنے والی وہ کون ہوتی ہے؟ اللہ بہتر انسان کے بارے میں جانتا ہے۔
اور اپنے شوہر کو جج کرنے کے بجائے خود کو جج کیا کرے۔ کیا وہ اتنے عرصے سے اس کے حقوق نہ دے کر گنہگار نہیں ہو رہی؟ واپسی پر ارشمان کے بجائے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ مالک کیوں نہیں آئے؟ ڈرائیور نے بتایا وہ ذرا کام میں مصروف تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اسے بھیجا ہے۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور فارم ہاؤس کی طرف چل دی، لیکن اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ نوین، سٹاپ اٹ، میرے لڑک پن کی غلطی کو اتنا بڑا مت بناؤ۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات باقی نہیں ہے، اور خدا کا واسطہ ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ جبکہ اس کی نظر جیسے ہی کمل پر پڑی تو وہ پلان بدل چکی تھی۔ اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے جلدی سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ میں جانتی ہوں اپنی بی جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم نے شادی کی، اور انہی کے لیے تم اس رشتے کو نبھا رہے ہو۔ انہوں نے ہی تمہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اس رشتے کو اچھے سے ٹریٹ نہ کیا تو وہ تم سے اپنا تعلق توڑ دیں گی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں مرد اپنی پہلی محبت کو بھولتا نہیں ہے، اور میں تمہاری پہلی محبت ہوں۔ پیچھے ہو کر کھڑی ہو، تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ کمل کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ جس لڑکی کا وہ تصور کیے بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں، نوین تھی۔ اس نے اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر کیوں رکھی تھی؟ اگر اس نے اس لڑکی کے متعلق اسے بتا دیا ہوتا تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، نوین تھی۔ نوین ان کی نظریں دیکھ کر جیسے ہی مڑ کر دیکھنے لگی تو اس کی نظر کمل پر پڑی، جو حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ساری بات بھی سن چکی تھی۔ جیسے ہی ارشمان نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، وہ واپس پلٹتی تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور ڈرائیور اس کے حکم پر گاڑی کو لے کر جا چکا تھا۔ ارشمان اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ اس لڑکی نے ایک بار اس کی بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ نوین کو وہ وہیں چھوڑتا جلدی سے گاڑی بھگا کر گھر کو لوٹا، لیکن بی جان سے معلوم ہوا کہ ان کی بہو تو گھر نہیں آئی۔ پھر کسی طرح بہانہ بنا کر کہہ دیا وہ اپنے والدین کے گھر رک گئی ہے، جس پر انہوں نے بھی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور اس بات کو سچ مان لیا۔ لیکن دراصل دونوں کے درمیان بہت فاصلے آ چکے تھے۔ اس مرتبہ وہ اسے منانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ وہ ایسے ہی اپنے گھر کو واپس لوٹی تو ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی۔ انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں ایک بار اپنے شوہر سے پوچھ لینا چاہیے تھا، جس پر وہ خاموشی سے یہ کہہ چکی تھی کہ ہر بار آپ اس کی طرفداری کرتی ہیں۔ اسے اس رشتے کی بنیاد سچ پر رکھنی چاہیے تھی۔ اس نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس اس لڑکی کا نام نہیں بتایا تھا، اور تم نے بھی تو کبھی اس لڑکی کا نام اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم اس سے نام پوچھ لیتی تو وہ تمہیں ضرور حقیقت بتا دیتا۔ اس نے صرف چھپا کر رکھا تھا، وہ بھی اس وجہ سے تاکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے تم دونوں کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ تم خود ہی بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر چالاک عورت ہے۔ تمہیں دیکھتے ساتھ ہی اس نے اپنی باتوں کا لہجہ بدل دیا۔ اس کی ماں سمجھدار اور تجربہ کار خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹی کو سختی سے کہا کہ اگلی صبح وہ انہیں اس گھر میں دکھائی نہ دے، جس پر کمل کا بڑا سا منہ بن گیا تھا۔ لیکن اگلی صبح اس کی ماں نے سارا سامان باندھ کر گاڑی کو بلا کر اسے واپس بھیج دیا۔ بی جان اس کی واپسی پر بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگیں اس کی ایک دن کی غیر موجودگی نے گھر کو ویران سا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ آ کر اسے کوئی وضاحت دے، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا، اور رات کو جب دیر سے گھر آیا تو شاید کوئی پارٹی اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ اس کے پاس سے کافی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ شادی کے بعد اس نے دیکھا تھا کہ وہ ایسی پارٹیاں چھوڑ چکا تھا، لیکن اب اس نے اس کے غصے کو پھر سے ہوا دے دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے والدین کے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کو مجھ جیسا بد کردار، عیاش اور آوارہ انسان تمہاری زندگی میں لکھ دیا گیا۔ تم تو اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی۔ اب تو تمہیں بہت اچھا راستہ مل چکا تھا، اور ویسے بھی تم مجھ پر اعتبار نہ کر کے مجھے دکھا چکی ہو کہ میری تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ابھی کس وجہ سے لوٹ کر آئی ہو؟
وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اس بار ارشمان نے قریب آ کر اسے سہارا نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ جیسا شوہر ہی چاہیے۔ میں آپ کے کردار کا سرٹیفکیٹ دے سکتی ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا، بلکہ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں آپ کو اتنی کمظرف لگتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ آپ کو لگتا تھا میں اس چیز کا ایشو بنا لوں گی۔ ہر انسان کا کوئی ماضی ہوتا ہے اور میں ماضی کو جج کرنے والی نہیں ہوں۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس رشتے کا آغاز تبھی کرنا چاہتا تھا جب دونوں کے درمیان اعتبار کی دیوار کافی اونچی ہو چکی ہو، تو انہیں ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ تو پھر بھاگی کیوں؟ تمہیں کھڑے ہو کر وہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔ آئندہ کبھی بھاگ کر مت جانا۔ غلطی ہو گئی، آئندہ اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کوئی میرے شوہر کے قریب آیا تو۔ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کر اس نے بھی ہنس کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسے یہی چیز تو چاہیے تھی کہ وہ اس کی خاطر لڑ جائے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، اس پر اعتبار کرے، اور وہ اس کے لیے اتنا بدلا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔